بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل، میں ہوں نصیب فاروق۔ آپ کو پچھلے ویلاگ میں یہ بتایا تھا کہ ایک جرنلسٹ ایاز میر صاحب، جو کہ انتہائی شریف النفس اور اچھے آدمی ہیں، ان کے بیٹے نے فرائیڈے کی صبح اپنی بیوی کو تشدد کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اچھا، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت، یہ مقتدر حکومت یہ جو حکومت ہے امپورٹڈ، یہ اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ ایسا کوئی واقعہ ہو جس پہ ایاز میر کو انوالو کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ روڈ پہ کچھ نامعلوم لوگوں نے زور زبر اور تشدد کر کے ان کو زد و کوب کیا تھا، ان کے کپڑے پھاڑے تھے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ آج ان کا نام ان کے بیٹے کے ساتھ ایف آئی آر میں ان کی بیوی کا اور ان کا کیس قتل میں شامل تفتیش کر کے انہیں گرفتار کرنے کا اس حکومت کا ناپاک پروگرام بن رہا ہے۔ ہم اس کی انتہائی پرزور مذمت کرتے ہیں، کیونکہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ جس دن سے آئی ہے اس دن سے صحافیوں پہ تشدد، ان پہ ایف آئی آریں، سیاسی لوگوں پہ تشدد اور ایف آئی آریں ان کو برا نہ کر کے ان کو زد و کوب کرنے کے واقعات، یہ انتہا سے زیادہ اس خوف کا شکار ہیں۔ عمران خان کا ان کے اوپر خوف ایسا سوار ہے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کریں کیا۔ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اترے ہوئے ہیں ڈے ون سے، کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے ہمدردی رکھنے والے، اس کو جو پرو عمران خان ہیں الحمدللہ، تو ان لوگوں کو مختلف مقدمات میں مختلف الزامات لگا کے ان کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے۔ ان نون نمبروں سے ان کو فون کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں ہم گورنر راج کی تیاری کر رہے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ایم پی ایس کو وہی پرانا بازار لگانے کے چکر میں اس سے پہلے زرداری نے کیا تھا حرکت کہ وہ بیٹھ گیا تھا جا کے لاہور میں، سندھ ڈوب رہا تھا طوفان میں اور سیلاب میں، اور وہ وہاں اس نے منڈی لگا کے وہ بیٹھا ہوا تھا لاہور کے اندر اور لوگوں کو ضمیروں کو خرید رہا تھا۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، آج ایاز میر کو پھر ایک دفعہ ان کو گورنمنٹ کو موقع ملے گا، امپورٹڈ گورنمنٹ کو، کیونکہ وہ تلاش میں تھے کہ کسی طریقے سے موقع ملے ہمیں اور ہم ان کو کسی مقدمے میں یا کسی اس میں پھنسائیں۔ تو وہ انہوں نے اس کو ایف آئی آر میں ان کا نام، ان کی بیوی کا نام ڈالا گیا ہے۔ گورنمنٹ، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے، اس کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ یہ وہ وقت بھول رہی ہے کہ قوم اس وقت انتہائی غصے میں ہے، قوم اس وقت بفری ہوئی ہے، اس کو صرف موقع چاہیے۔ یہ عمران خان کو آفرین ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ آج ایک اشارے کی دیر ہے، یہ اسلام آباد کی طرف سارے رخ کریں گے اور ان امپورٹڈ گورنمنٹ کے جو سزا ضمانت پہ جو راہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں منی لانڈرز اور لٹیرے، چور، اچکے، جو پارلیمنٹ میں اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے، اس وقت سے ڈریں
جب یہ عوام کے ہاتھ ان کے گریبانوں پہ ہوں گے اور ان کو ایوانوں سے اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا. یہ بھول گئے تمام باتیں. یہ سب کچھ سوائے اس کے کہ ان کو صبح اٹھتے ہیں، ان کو کوئی تدبیریں سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم کہتے ہیں عمران خان کو کس طرح سے نقصان پہنچا اور کس طرح سے اس کو. وہاں جو بھگوڑا بیٹھا ہوا ہے لندن میں، جو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کر کے اربوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں اس قوم کا خون چوس کے، اور ابھی بھی اس کو چین نہیں ہے. اور یہ کرائم منسٹر اس کو کہیں تو کم نہیں ہے. یہ کرائم منسٹر جو یہاں پاکستان کا، وہ جا کے ہر بات ہر چیز کا مشورہ اس سے لے رہا ہے، جبکہ یہ اس پہ دفعہ تعزیرات پاکستان لگنی چاہیے، جس میں سختی سے ممانعت ہے. ایک مفرور آدمی سے، ایک سرکاری آدمی جو پرائم منسٹر ہے اس ملک کا، وہ جا کے اس سے مشورہ لے رہا ہے. ایک اشتہاری ملزم کو لایا جا رہا ہے کلین چٹ دے کے، یہاں پہ اس کو وزارت خزانہ دی جا رہی ہے. تو اس حکومت ہوش کے ناخن لے، اس وقت سے ڈرے کہ لوگ ان کو نظر آئے. یہ تو ویسے بھی نہیں جا سکتے، ان کی شکلوں سے لوگ متنفر ہیں. تو لوگ ان کے پیچھے، ان کے گھروں میں گھس کے ان کو ماریں گے، ان کے ایوانوں میں گھس کے ان کو باہر نکالیں گے. یہ بھول گئے. اور جو واقعات جو ترکی سے سبق جو کچھ ہوا، ترکی میں عوام کے سمندر کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، عوامی سونامی کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. ان کو یہ سوچنا چاہیے، وہ وقت دور نہیں ہے. اب چند دنوں کی بات ہے. اگر یہ ابھی شرافت سے اقتدار سے ہٹ جائے، چھوڑ دے اقتدار، مگر ان کو ایسا مزہ لگا ہوا ہے لوٹ مار کا. پچھلے انہوں نے معاف کرا لیے، ایک ایک کر کے سارے مقدمات ان کے اپنے انہوں نے ختم کرا لیے، جو کہ NRO 2 کا جس کو نام دیا جا رہا ہے. پہلے انہوں نے مشرف کے وقت میں NRO 1 لیا تھا، وہ سارے گناہ معاف کرائے. اب انہوں نے خود چور جو ہوتے ہیں تو خود اپنے مقدموں کے فیصلے خود کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے خود ہی قانون بنا رہے ہیں. یہ المیہ ہے اس ملک کے ساتھ. اس پہ افسوس کی بات ہے کہ یہاں کی ہماری معزز عدلیہ کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لے رہی. کوئی ان سے نہیں پوچھ رہا کہ تم کر کیا رہے ہو اس ملک کے ساتھ. اس ملک کے آئین اور قانون کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے. کوئی کسی کو احساس نہیں ہے. آج انتہا کر دی ہے ان لوگوں نے. کوئی آئین ہے نہ کوئی قانون ہے. اب یہ کبھی پنجاب اسمبلی میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں جا کے، ان کو کوئی بس نہیں چل رہا ان کا. یہ وہاں بھی کچھ نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ اقتدار وہاں کا کہتے ہیں جی ہم گورنر راج لگائیں گے. لگا کے دیکھو گورنر راج، عدلیہ دوسرے دن ان کو رینسٹیٹ کر دے گی اور بحال ہو جائے گی. پھر یہ پنجاب اسمبلی یہ کر کے دیکھیں ایک دفعہ. یہ کہتے ہیں ہم KP کے گورنمنٹ کے میں عدم اعتماد پیش کریں گے. وہاں عمران خان کی 2/3 اکثریت ہے. وہاں بھی کر کے دیکھ لیں، یہ شوق بھی پورا کر لیں. ان کو ہر اسٹیج پہ ہر جگہ پہ ناکامی ہو رہی ہے. دوسری بات، یہاں پہ جو سندھ کو جس بے دردی کے ساتھ ڈبویا گیا ہے سیلاب میں، یہ کہتے ہیں سیلاب آیا تھا، انہوں نے 3 بند توڑے ہیں. دادو کو ڈبویا گیا ہے. وہاں پہ اینکر عمران ریاض کا آپ دیکھ لیں شو، جو اس کا ویلاگ ہے، اس میں اس نے بتایا ہے، وہاں کا سارا وزٹ کیا ہے. وہاں کے لوگ یہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک آنے کا کوئی امداد ان کو نہیں دی گئی ہے. ایک آنے کا کوئی ان کے ساتھ سپورٹ نہیں ہے. نہ کوئی خیمہ ہے، نہ کوئی غذا ہے، نہ کوئی وہ ہے، بلکہ دوسری سماجی تنظیمیں اور عمران ریاض خان جیسے لوگ جا کے وہاں پہ ان کو سپلائی کر رہے ہیں. وہاں پہ ان کو اناج، دوائیں اور دوسرا سامان، خیمے. تو وہاں یہ حکومت سیر سپاٹے میں لگی ہے. وہ بلو رانی وہاں امریکہ میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے اور ہماری معزز افواج کو، ہمارے ISI کو وہاں بیٹھ کے کیا نہیں کہہ رہا. آج ISPR کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہ وہاں بیٹھ کے امریکہ میں جیسے پہلے میمو گیٹ میں یہ اس کے باپ نے کیا تھا، وہی آج یہ بیٹا کر رہا ہے، وہی تاریخ کو دہرا رہا ہے. آج وہ بھی فوج کو اور ISI کو گالیاں دے رہا ہے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ امریکہ کے اندر. اور جس دن سے وہ وزیر خارجہ بنا ہے، ایک دن وہ اپنے دفتر شاید ہی گیا ہو.
اس کو فرصت ہی نہیں ہے، پورے ٹبر لے کے گھوم رہا ہے پورے دنیا میں، اس کا کون سا جاتا ہے؟ اس کے باپ کا مال ہے جو وہ عوام کا پیسہ ہے، عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے جو یہ سیر سپاٹوں میں ضائع کر رہا ہے۔ ادھر وہ دوسرا گیا ہوا ہے شہباز شریف، وہ کبھی ملکہ کی رسوم میں شامل ہوتا ہے، کبھی اپنے کرمنل بھائی سے ملتا ہے جا کے اشتاری سے، کبھی امریکہ چلا جاتا ہے، وہاں اس نے UN میں جو مذاق اڑوایا اس قوم کا، لعنت ہے ان کی شکلوں پہ۔ وہ تھوک لگا لگا کے پیچ پلٹ رہا ہے۔ آپ کو اتنا احساس نہیں کہ آپ پرائم منسٹر ہو پاکستان کے، آپ یہ کر کیا رہے ہو؟ وہ وہاں جا کے تھوک لگا کے پیچ پلٹ کی تقریریں کر رہا ہے اور اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں، کانپ رہا تھا وہ عمران خان کا مقابلہ کر رہا ہے، ایکٹنگ عمران خان کی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم عمران خان کے جوتے کی نوک بھی نہیں ہو، اس کے پاؤں کی گرد بھی نہیں ہو تم، جو تم بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس نے تو پوری دنیا میں اس کی تقریر جب اس نے UN میں کی تھی تو پوری دنیا میں اس کے لیے ایڈیٹوریل لکھے گئے تھے، اس کی واہ واہ ہوئی تھی پوری دنیا میں، اس نے پاکستان کا نام روشن کیا تھا۔ تم نے کیا کیا؟ سوائے جگ ہنسائی کر رہے ہو، سوائے لوگوں کو ہنسوا رہے ہو اپنے اوپر، اور اقتدار سے ایسے چمٹے ہوئے کوئی تم سے اقتدار چھین نہ لے، اور انشاءاللہ چھینے گے، یہ قوم تم سے چھینے گی۔ عمران خان نہیں چھینے گا، عمران خان تو صرف ایک لیڈر، ایک رہنما ہے، مگر کہتے ہیں یہ قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور وہ تمہارے گریبانوں پہ ہاتھ ڈال کے اقتدار تم سے چھینے گی۔ اگر اب بھی تم باز نہیں آئے، تم شرافت سے اقتدار کو چھوڑ دو۔ اور مہنگائی اس قدر تم نے، روز ایک نیا دن ہوتا ہے اور مہنگائی جمپ کر رہی ہے مستقل، مہنگائی رک نہیں رہی۔ کبھی رات کو پیٹرول کے پیسے بڑھتے ہیں، عوام صبح اٹھتی دیکھتی پیٹرول کے ریٹ بڑھ گئے، کبھی ڈیزل کے ریٹ بڑھ گئے، کبھی دالوں کے ریٹ بڑھ گئے، کبھی ہر چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے۔ کسان الگ پسا ہوا ہے جو کہ پورے ملک کو کہتے ہیں غذا اور اناج پیدا کر کے دیتا ہے، سبزیاں پیدا کر کے دیتا ہے، فصلیں اگاتا ہے۔ تم نے اس تک سے جینے کا حق چھین لیا، وہ اپنے بچوں کو روٹی کھلائے یا وہ ڈیزل خرید کے ڈالے وہ اپنے ٹیوب ویلز میں۔ تم نے انتہا کر دی ہے، حد کر دی ہے۔ ابھی زرداری کے لوگوں نے اس کو، ایک بڈھے کو مارا ہے، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ضعیف آدمی، اس کو سوٹے اور ڈنڈوں اور لاتوں سے مارا ہے اس کو، صرف اس لیے کہ اس نے ایک انٹرویو دیا تھا کسی اینکر کو کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ بھی کوئی نہیں آیا مدد کو، پیپلز پارٹی والے یہاں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا، نہ MLA نظر آ رہا ہے، نہ MPA نظر آ رہا ہے۔ تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ عدلیہ سے ہم مؤدبانہ درخواست کر رہے ہیں، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے قوم دیکھ رہی ہے اب ان لوگوں کو، خدا را اب اس کو بریک لگائیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو بریک لگائیں، اور ان ذلیل بدماش لچے لفنگے منی لانڈرز ہسٹری شیٹر کون نہیں ہے اس پارلیمنٹ کے اندر، ان سے ہماری جان چھڑائیں، اس پاکستان کی جان چھڑائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔